بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ حماس کے اسرائیل پر بے نظیر حملے کا 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ جنگ اور بربریت کے بھی 1 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس 1 سال کے پورے ہونے پر حماس نے ری ایکشن دیا، اسرائیل نے ری ایکشن دیا اور دنیا کے کئی ملکوں میں مظاہرے ہوئے اور جنگ روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے غزہ اور لبنان پر حملے کیے، وہیں غزہ سے حماس نے اور لبنان سے حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کی۔ ان خبروں کی تفصیل جانیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ طوفان اقصی کی پہلی سالگرہ، حماس لیڈر خالد مشعل نے کہا فتح میں دیر ہو سکتی ہے لیکن فتح یقینی ہے، اسرائیل کے خلاف اور محاذ کھولیں گے۔ 7 اکتوبر حملوں کے 1 سال پر تل ابیب اور دوسرے علاقوں میں حماس راکٹوں کی بارش، اسرائیل وحشیانہ بمباری کے باوجود جنگ کے مقصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بمباری، حیفا میں حزب اللہ نے راکٹس داغے، اسرائیلی عہدیداروں نے نقصانات کا کیا اقرار۔ جنگ کے 1 سال پر اسرائیل میں سرگرمیاں، ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے کیا احتجاج، نتن یاہو نے کہا واپس لانے کے پابند ہیں۔ طوفان اقصی نے صہیونیوں کو 70 سال پیچھے کر دیا، خامنائی کا عبرانی زبان میں ٹویٹ، حزب اللہ نے کہا طوفان اقصی کے تاریخی نتیجے نکلیں گے۔ امریکہ سے ایشیا تک ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جنگ روکنے کا مطالبہ، پوپ فرانسس نے کہا لڑائی نہیں رکی تو بڑی تباہی ہوگی۔ انڈیا اور مالدیپ کے بیچ $400 ملین کی ڈیل، تعلقات مضبوط بنانے سے اتفاق، صدر موئز نے کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات، مالے دورے کی دعوت۔ کیا ہریانہ میں کانگریس واپسی کرے گی؟ جموں کشمیر میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اسمبلی الیکشنز کے نتیجوں کی منگل کو گنتی۔ نوبل انعامات کا موسم شروع، امریکی سائنسدانوں کی جوڑی کو میڈیسن کا ایوارڈ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس لیڈر خالد مشعل نے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں اور طوفان اقصی آپریشن کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کہا کہ غزہ کی فتح میں دیر ہو سکتی ہے لیکن فتح یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اور محاذ کھولے جائیں گے۔ خالد مشعل نے کہا کہ 1 سال کی جارحیت کے باوجود قابض نازی دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں فیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ پٹی میں 1 سال تک ناکام رہا اور وہ آئندہ بھی فلسطینی قوم کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ویڈیو بیان میں فلسطینیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کے لوگوں کو ان کی ثابت قدمی کے لیے مبارکباد دیتے ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے ایران، لبنان، یمن اور عراق کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کو بھی یاد کیا اور کہا کہ حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ کے مجاہدین نے ہمارے لیے قربانیاں دیں۔ خالد مشعل نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے فائدے پورے خطے تک پھیل رہے ہیں۔ طوفان اقصی نے بے پناہ قربانیوں کے باوجود فلسطین کے مسئلے کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان اقصی نے غزہ اور فلسطین کاز کو بحال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان اقصی نے اسرائیل کو وجود کے بحران سے دوچار کر دیا، اسرائیل کی خود اعتمادی کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی سمجھنے لگے ہیں کہ حماس جیت گئی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس حملے نے دنیا کو اسرائیل کی اصلی تصویر
تصویر دکھائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آزادی کے عمل میں بھاری قیمتوں اور قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے مغربی کنارے اور دوسرے مقامات پر نئے محاذ کھولنے پر زور دیا۔ خالد مشعل نے کہا کہ 7 اکتوبر کا حملہ اس لیے ہوا کیونکہ تمام سیاسی دروازے بند ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غازہ میں اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد لبنان میں محاذ کھول رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل لبنان میں بھی ناکام ہوگا۔ خالد مشعل نے غزہ کی عوام سے کہا کہ وہ مایوس نہ ہوں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جلد ہی فتح ان کے قدم چومے گی۔ حماس نے 7 اکتوبر کے حملوں کی پہلی برسی کے موقع پر تل ابیب اور اسرائیل کے دوسرے مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیل نے 1 سال پہلے حماس کی طاقت کو توڑنے کے مقصد سے بدترین بمباری شروع کی تھی۔ اس بمباری کے دوران نہت فلسطینیوں، بزرگوں، عورتوں اور بچوں کے قتل عام کیے گئے۔ ان حملوں میں 42,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ غازہ کھنڈر بن گیا۔ غازہ میں زندگی ممکن نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل حماس کی طاقت کو کمزور نہیں کر سکا۔ جنگ کا ایک اور مقصد ہوسٹیجز کو چھوڑانا تھا، جنہیں 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے دوران پکڑ لیا گیا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی کئی ہوسٹیجز حماس اور اسلامی جہاد کی قید میں ہیں۔ اس طرح اسرائیل 1 سال کی بربریت اور ظلم اور پوری طاقت جھونکنے کے باوجود اپنے دونوں مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے حملوں کی تفصیلات بتائی اور کہا کہ 1 سال جو حملوں کا پورا ہوا ہے یا طوفان اقصیٰ کا پورا ہوا ہے، اس 1 سال کی تکمیل کے موقع پر، سالگرہ کے موقع پر تل ابیب میں کافی اندر تک بمباری کی گئی۔ یہ حملے مقدمہ M90 راکٹس کے ذریعے کیے گئے۔ حملوں کے بعد تل ابیب اور آس پاس کے علاقوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ساؤتھ لبنان کے کئی مقامات پر حملے کیے گئے۔ میٹرو علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ کم سے کم 2 راکٹ تل ابیب میں اسرائیل کے ایئر ڈیفنس کو چیر کر نشانے پر لگے۔ یہ راکٹ ہولون اور فریب علاقے میں گرے۔ اسرائیلی میڈیا میں میڈیکل عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان حملوں میں بعض لوگ زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں حیفا میں کم سے کم 5 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی غازہ میں بمباری کی۔ غازہ کے علاوہ ساؤتھ لبنان میں بھی حملے کیے گئے۔ بیروت کے آسمان اتوار کی رات اسرائیلی میزائلوں سے چمک اٹھے۔ بیروت کے قریب زاہیہ علاقے میں حملہ کیا گیا۔ دوسری طرف حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل کے شہر حیفا پر حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس کا ایئر ڈیفنس کیسے ناکام ہو رہا ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس کے سپاہی ساؤتھ لبنان کے سرحدی دیہاتوں کے قریب اسرائیلی سپاہیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے حزب اللہ بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل میں حملے کر رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل نے اپنی توجہ غازہ سے لبنان پر کی ہے۔ حزب اللہ نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کہا ہے کہ آپریشن طوفان اقصیٰ کے مڈل ایسٹ میں تاریخی اور اہم نتیجے نکلیں گے۔ ایک بیان میں حزب اللہ نے کہا کہ 7 اکتوبر کے حملے تاریخی لمحہ ہیں۔ حزب اللہ نے مزاحمتی طاقتوں سے کہا کہ وہ کئی دہوں سے جاری جارحیت کے خلاف مزاحمت کرتے رہیں۔ حزب اللہ نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بھی مذمت کی اور کہا کہ ان کے ہاتھ بھی فلسطینیوں، لبنانیوں، یمنیوں اور دوسروں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے کہا کہ ہمارے علاقے میں اس عارضی صہیونی نظام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ 7 اکتوبر کے حملوں کا 1 سال پورا ہونے پر اسرائیل میں بھی کافی سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ وہ غازہ سے تمام ہوسٹیجز کو واپس لانے کے پابند ہیں۔ نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا کہ اس دن ہمارے ملک میں کئی مقامات پر ہمارے لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا اور انہیں ہوسٹیج بنایا گیا تھا۔ ہم 1 سال پہلے ایک وحشتناک قتل عام سے گزرے۔ اس دوران ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے کئی پروگرامز رکھے۔ انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف کئی مظاہرے کیے اور اپنے رشتہ داروں کو اور عزیزوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں۔ یروشلم میں اسرائیل کی فائرنگ میں ایک بچہ شہید ہو گیا اور کئی زخمی ہوئے۔ اس بچے کی پہچان 12 سالہ حاتم غیث کی حیثیت سے کی گئی۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے درجنوں گھروں پر دھاوے کی اور کم سے کم 18 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے دوسری جگہوں پر بھی دھاوے کیے۔ ان دھاووں کے دوران بھی کئی لوگوں کو گرفتار کرنے کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ جگہ کو خالی کر دیں اور المواسی علاقے کی طرف چلے جائیں جسے انسانی زون قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل نے کئی بار اس طرح کے انسانی زونز پر بھی حملے کیے ہیں۔ غازہ کی جبالیہ میں القسام اور القدس بریگیڈ کے سپاہیوں کی اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔
ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ طوفان اقصی نے صہیونیوں کو 70 سال پہلے پہنچا دیا ہے۔ 7 اکتوبر کے حملوں اور طوفان اقصی آپریشن کی پہلی سالگرہ کے موقع پر خامنائی نے ایکس پر یہ بات کہی۔ انہوں نے عبرانی زبان میں یا ہبریو زبان میں جو اسرائیل کی زبان ہے یہ ٹویٹ کیا۔ ایران نے اسرائیل کو لائن پار کرنے کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ تہران اپنے مفادات کی حفاظت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر فاطمہ مہاجرانی نے ارنا نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سچا وعدہ 2 کے ذریعے ایرانی قوم کے وقار کو بحال کیا گیا ہے۔ ایران نے مزاحمت کے لیڈرز کی شہادتوں اور غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کے لیے پچھلے منگل کو اسرائیل میں حملے کیے تھے۔ اسرائیل ایران کے حملوں کا جواب دینے پر غور کر رہا ہے۔ جارڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ اور لبنان میں جارحیت کر رہا ہے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جارڈن اسرائیل کو جارحیت سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ بیروت کے دورے پر پہنچے، ان کے ساتھ 13 ٹن ضروری سامان تھا۔ وہ بیروت میں لبنان کے کارگزار وزیر اعظم نجیب میقاتی، پارلیمنٹ اسپیکر نبیل بیری اور فوجی کمانڈر جوزف بان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے۔ احتجاجیوں نے لبنان اور غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی گروپوں نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور دوسرے ملکوں میں مظاہرے کیے۔ پاکستان میں بھی لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انڈونیشیا، موراکو، اٹلی میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ نیوزی لینڈ میں وزیر اعظم کرسٹوف الیکسن نے سیز فائر کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے 2 ریاستی حل پر زور دیا۔ آسٹریلیا میں لوگ سڈنی کی ایک بڑی مسجد کے باہر جمع ہوئے اور ریلی نکالی۔ یہ لوگ فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ پاکستان کے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، حیدرآباد اور دوسرے شہروں میں کئی احتجاجی پروگرامز رکھے گئے۔ انڈیا کے نئی دہلی میں بھی مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں ہزاروں لوگ امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے۔ موراکو کے دارالحکومت رباط میں بھی ایسا ہی مظاہرہ کیا گیا۔ ترکی کے کئی شہروں میں غزہ اور لبنان کی تائید میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ویٹیکن میں پوپ فرانسس نے فوری سیز فائر پر زور دیا اور خبردار کیا کہ اگر جنگ نہیں روکی گئی تو یہ ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر ہزاروں لوگ ریلی میں شریک ہوئے۔ انڈیا اور مالدیپ نے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے $400 ملین کی ایک ڈیل کی ہے۔ حالیہ عرصے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کھٹاس پیدا ہوئی تھی۔ خاص طور پر مالدیپ کے 3 وزیروں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت لفظوں میں تنقید کی تھی۔ مالدیپ کے صدر محمد موئز، جنہیں چائنا کا حامی سمجھا جاتا ہے، انڈیا کے سرکاری دورے پر ہیں۔ انہوں نے اس سمجھوتے کا اعلان کیا۔ موئز اتوار کی شام دورے پر پہنچے۔ ایک دن کے آرام کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے راشٹرپتی بھون میں ان کا استقبال کیا۔ موئز نے راج گھاٹ پر گاندھی جی کو یاد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مودی سے ملاقات کی۔ بعد میں ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں مودی نے کہا کہ انڈیا مالدیپ کا قریبی دوست ہے اور سب سے پہلے پڑوس پالیسی میں مالدیپ کی کافی اہمیت ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ انڈیا نے ہمیشہ مالدیپ کی مدد میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مالدیپ میں روپے کارڈ پیمنٹ سسٹم شروع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نکسلائٹس انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے حالیہ عرصے میں نکسلائٹس کے خلاف کئی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وہ نکسلائٹ سے متاثرہ ریاستوں کے چیف منسٹرز اور اعلیٰ عہدیداروں سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر کہا کہ بائیں بازو انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کے درمیان بہتر تال میل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑھ میں جنوری کے بعد سے 194 نکسلائٹس کو ہلاک کیا گیا، 801 کو گرفتار کیا گیا اور 742 نے ہتھیار ڈالے۔ ہریانہ اور جموں کشمیر اسمبلی الیکشنز کے نتیجے منگل کو سامنے آئیں گے۔ ایگزٹ پولز کی مانیں تو ہریانہ میں کانگریس بھاری اکثریت سے جیت رہی ہے اور جموں کشمیر میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس آگے ہے، لیکن بی جے پی نے ایگزٹ پولز کے نتیجوں کو رد کر دیا ہے۔ جموں کشمیر میں 3 مرحلوں میں اور ہریانہ میں 1 مرحلے میں ووٹنگ ہوئی تھی۔ فی الحال ہریانہ میں بی جے پی حکومت ہے اور وہ مسلسل تیسری بار کامیابی کی امید کر رہی ہے۔ کانگریس واپسی کی خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کی کیمپین کی قیادت
قیادت کی، لیکن لوک سبھا الیکشنز کے نتیجوں کے بعد کانگریس کے حوصلے کافی بلند ہیں۔ دوسری طرف جموں کشمیر میں 10 سال بعد الیکشنز ہوئے۔ آرٹیکل 370 برخاست کرنے اور ریاست کا درجہ ختم کرنے کے بعد یہ جموں کشمیر میں پہلے الیکشنز ہیں۔ جموں کشمیر میں ہنگ اسمبلی کے امکان کے مد نظر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ہنگ اسمبلی کی صورت میں محبوبہ مفتی کی PDP، انجینئر رشید کی عوامی اتحاد اور آزاد امیدواروں کا رول اہم ہو سکتا ہے۔ ان الیکشنز کے نتیجے کا اثر آنے والے دنوں میں مہاراشٹر کے الیکشنز پر بھی پڑ سکتا ہے۔ کولکتہ کے RG کار ہاسپٹل کے ریپ اینڈ مرڈر معاملے میں CBI کی چارج شیٹ پیش کر دی گئی ہے۔ CBI نے گینگ ریپ کے امکان کو خارج کر دیا ہے۔ چارج شیٹ کے مطابق سنجے رائے اکیلا ملزم ہے۔ تقریباً 100 گواہوں سے پوچھ تاچھ اور 12 پالیگراف ٹیسٹ کی بنیاد پر یہ چارج شیٹ داخل کی گئی، جس میں فورینسک ثبوت بھی شامل کیے گئے۔ اس واقعے پر کولکتہ کے علاوہ پورے ملک میں غصہ دیکھا گیا تھا اور مظاہرے کیے گئے تھے۔ سیالدہ کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی گئی۔ سنجے رائے کو اس واقعے کے دوسرے دن یعنی 10 اگست کو کولکتہ پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ نوبل انعامات کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ 2024 کا میڈیسن کا نوبل انعام امریکی سائنسدانوں کی جوڑی کو دیا گیا۔ مائکرو RNA ڈسکوری کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا۔ نوبل اسمبلی نے اس انعام کا اعلان کیا۔ سائنٹسٹ ڈاکٹر ایمبروز اور گیری راکون نے فزیولوجی یا میڈیسن کے شعبے کا انعام جیتا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। طوفان اقصی کی پہلی سالگرہ، حماس لیڈر خالد مشعل نے کہا فتح میں دیر ہو سکتی ہے لیکن فتح یقینی ہے، اسرائیل کے خلاف اور محاذ کھولیں گے۔ 7 اکتوبر حملوں کے 1 سال پر تل ابیب اور دوسرے علاقوں میں حماس راکٹوں کی بارش، اسرائیل وحشیانہ بمباری کے باوجود جنگ کے مقصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بمباری، حیفا میں حزب اللہ نے راکٹس داغے، اسرائیلی عہدیداروں نے نقصانات کا کیا اقرار۔ جنگ کے 1 سال پر اسرائیل میں سرگرمیاں، ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے کیا احتجاج، نتن یاہو نے کہا واپس لانے کے پابند ہیں۔ طوفان اقصی نے صہیونیوں کو 70 سال پیچھے کر دیا، خامنائی کا عبرانی زبان میں ٹویٹ، حزب اللہ نے کہا طوفان اقصی کے تاریخی نتیجے نکلیں گے۔ امریکہ سے ایشیا تک ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جنگ روکنے کا مطالبہ، پوپ فرانسس نے کہا لڑائی نہیں رکی تو بڑی تباہی ہوگی۔ انڈیا اور مالدیپ کے بیچ $400 ملین کی ڈیل، تعلقات مضبوط بنانے سے اتفاق، صدر موئز نے کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات، مالے دورے کی دعوت۔ کیا ہریانہ میں کانگریس واپسی کرے گی؟ جموں کشمیر میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اسمبلی الیکشنز کے نتیجوں کی منگل کو گنتی۔ نوبل انعامات کا موسم شروع، امریکی سائنسدانوں کی جوڑی کو میڈیسن کا ایوارڈ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔